اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبوی در فضائل قرآن، اس کو صرف سننے اور اس پر عمل کرنے سے آپ کو بہت سارے فائدے ملنے والے ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، مگر اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم میں دو چیز چھوڑتا ہوں، جب تک ان دونوں کو تم لوگ مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہی میں نہ پڑو گے۔ قرآن اور حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکوات۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ سیکھی، پھر جو کچھ کتاب اللہ میں ہے اس کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت دنیا و آخرت میں بڑے حساب سے، یعنی حساب کے مناقصہ سے بچاویں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی جماعت کسی گھر میں خدا کے گھروں میں نہیں جمع ہوتی کہ وہ کتاب اللہ کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوں، مگر نازل ہوتی ہے کہ ان پر قہر اور خشیت اور ڈھانپ لیتی ہے، ان کو رحمت اور گھیر لیتی ہیں، ان کو فرشتے رحمت اور برکت کے، اور جو لوگ خدا کے پاس ہیں ان لوگوں میں خداوند کا ذکر کرتا ہے، خدا ان کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی قرآن مجید کے پڑھنے میں مشغول ہو اور دعا یا کسی دوسرے ذکر کی اس کو فرصت نہ ملی تو اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، اور کلام اللہ کی بزرگی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے خدا کی بزرگی تمام مخلوق پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں اور ان چیزوں سے جو ان میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کسی کھال میں ہو تو وہ کھال آگ میں نہیں جل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشک کی اجازت نہیں مگر دو شخصوں پر، ایک وہ جو قرآن مجید پڑھا ہو اور وہ اس کی تلاوت میں راتوں کو مشغول رہتا ہو، دوسری وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ ابو صالح سے مروی ہے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی قیامت میں سفارش کرے گا، پس اس کو لباس کرامات پہنایا جائے گا، پھر قرآن کہے گا یا اللہ اور زیادہ اس کے اوپر انعام فرما، تب اس کو تاج کرامات پہنایا جائے گا، پھر قرآن کہے گا اے اللہ اور زیادہ دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کی گراں یہاں خلقت کی اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ 9، جو شخص اچھی طرح قرآن مجید پڑھے گا، اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہ جانے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے 10 عزیزوں کے حق میں جو مستحق دوزخ ہوں گے
اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ 11 حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے لڑکے کو قرآن مجید کی تعلیم کراتا ہے، حق تعالیٰ اس کو قیامت میں ایک تاج جنت کا پہنائے گا۔ 12 مؤذن انیس رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جو شخص اچھی طرح قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بڑھ کر بدر جہاں بہتر ہوگی۔ پھر کیا کہنا اس شخص کا جس نے پڑھا اور عمل کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نعمت خانہ ہے، اس سے لو جس قدر لے سکو، میرے نزدیک اس گھر سے زیادہ کوئی بھی بے برکت مقام نہیں جس گھر میں خدا کی کتاب نہ ہو، اور بے شک وہ دل جس میں کچھ بھی قرآن نہ ہو ایک ویران گھر ہے جس میں کوئی رہنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو یاد کر کے بھول جائے وہ قیامت کے دن جزامی ہوگا۔ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھے اسے ہر ثواب ملے گا، اور جو اس کو سنے اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے ارشاد ہوں کہ مجھ کو پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سناؤں، آپ ہی پر تو نازل ہوا ہے۔ ارشاد ہوا کہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے سورہ نساء پڑھی شروع کی یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی چشم مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تعالیٰ جب کبھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو دیکھتے تو فرماتے کہ اے موسیٰ، ہم کو اپنے پروردگار کی یاد دلاؤ۔ وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے۔ جس مکان میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس میں خیر و برکت بہت ہوتی ہے، اور جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اس میں خیر کم ہوتی ہے۔ 19 جس نے قرآن تلاوت کیا اور شب و روز تلاوت قرآن پر مداومت کی اور قرآن کی حلال کو حلال اور حرام کو حرام علماء سمجھا، خداوند تعالیٰ اس کے گوشت و خون کو دوزخ پر حرام فرمائیں گے اور اس کو ان ملائک کی معیت میں رکھیں گے جو خدا کے مطیعین ہیں، اور قیامت کے دن قرآن اس کے حق میں محبت و دلیل
ہوگا۔ حاملین، قرآن عرفہ راحل جنت ہے۔ قرآن کی ایک آیت بہتر ہے 100 رکعت نفل پڑھنے سے۔ جس نے قرآن جمع کیا خداوند تعالیٰ اس کی ایک دعا قبول فرمائے گا، خواہ دنیا میں مانگے لے یا آخرت کے لیے ذخیرہ چھوڑ دے۔ بہترین حدیث کتاب اللہ ہے۔ جس نے قرآن کی تلاوت خدا کے راستے میں کی، یعنی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اس کو صدیقین اور شہداء اور صالحین کی معیت ہوگی۔ قرآن ایک رسی ہے کہ ایک کنارہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں، بس اس کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو، ہرگز کبھی گمراہ نہ ہوگے اور نہ ہلاک ہوگے۔ خارج بن ابی شیبہ من حدیث ابی شریح الخزاع، خدا کے پاس کوئی اچھی چیز قرآن سے لے کر نہ لوٹیں گے۔ خراج الحکم من حدیث عبداللہ بن عمر، جس نے قرآن پڑھا اس نے نبوت کو اپنے پہلو میں حاصل کیا، بہر اس کے امر کے کہ اس پر وحی نہیں آتی اور انبیاء کو کلام الہی بواسطہ حاصل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، میں نے جو حدیث پڑھی اللہ، اس میں جو بھی غلطیاں ہوئیں اللہ تو اسے معاف کرنا اللہ، اور ہمارے پڑھنے کو قبول کرنا اللہ، اور جو بھائی اس کو سن رہے ہیں اللہ ان کے بھی دلی مراد کو پورا کرنا اللہ۔ اے اللہ تو بہت بڑا کارساز ہے اللہ۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے اللہ۔ اے اللہ تو ہر کی مراد کو پورا کرنے والا ہے اللہ۔ جو بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں اللہ یا اس کو شیئر کر رہے ہیں اللہ، ان سبوں کے نیک مقاصد کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔